اس کے اندر ڈال دوں گی. ایک منٹ نہیں ڈال چھوڑ دیں. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. مرغی کو مسالہ لگا رہے تھے، چرغا بنانے کا سوچ رہے تھے. وہ پوری چرغا بنتی ہے لیکن ہم نے پیسز اس کے کر لیے تھے. ہم نے بولا تھا کہ پوری بنا لیں گے، اس کے ساتھ حلوہ بنا لیں گے اور چٹنی وغیرہ بنا لیں گے. اچھی بنی تھی. اور مرچیں ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ رکھی تھی، جو کہ ہمارے میاں کہہ رہے تھے کہ مرچیں زیادہ ہیں اس میں. بہرحال لیکن بنی بہت اچھی تھی، کڑک تھی. ہم نے تھوڑا سا زیادہ اس کو ڈارک کر لیا تھا تاکہ مطلب وہ کڑک رہے. نرم چکن ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، کھائی بھی نہیں جاتی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈارک کر لیا تھا. ایئر فرائر میں ہی رکھ کے ہم نے اس کو ڈارک کیا تھا. بہرحال ایئر فرائر میں آپ چکن بنائیں، بہت اچھی لشپش بنتی ہے، بہت مزے کی بنتی ہے. ضرور ٹرائی کریں. اچھا، اس کے ساتھ ہی فروٹ سیلیڈ بنا رہے تھے. یہ روٹین کا کام ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر کوئی یہی کرتا ہے. اس کے علاوہ فروٹ سیلیڈز اس وجہ سے بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ فروٹ بہت زیادہ آ جاتے ہیں رمضانوں میں گھر میں، اور ان کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے جلدی بنا رہے ہوتے ہیں. امرود کی چاٹ تو بچپن کی یاد دلا دیتی ہے، تو اس لیے وہ تو ہفتے میں 2-3 دفعہ تو رمضان میں بنانی ہی پڑتی ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہے. کبھی آپ لوگ بھی ٹرائی کریں. میرے جو بہنوئی ہیں وہ اپنی وائف کے لیے اسپیشلی یہ چاٹ بناتے تھے، تو اس میں کالی مرچ ڈالتے تھے، لیکن ہمارے یہاں کالی مرچ ہمارے میاں کو نہیں پسند، تو میں نہیں ڈالتی. اس کے ساتھ میں نے املی کی چٹنی بنائی تھی، املی اور آلو بخارے کی. وہ میرے خیال میں آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے. املی اور آلو بخارے کو آپ بھگو کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ شکر ڈالیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایز اے چٹنی یوز کریں، آپ اس کو ایز اے شربت بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ ایک بڑی مصافی کی بوٹل میں یا کسی بھی بوٹل میں جو ہے وہ اس کا یہ پکا کے، ان دونوں چیزوں کو پکا کے آپ اس کے اندر ڈال دیں، چھان کے شکر ڈال دیں، اور بہترین شربت بنتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ باہر سے روح افزا لے کے آئیں یا ومٹو لے کے آئیں یا دوسری چیزیں ہم لوگ خریدیں. اتنی زبردست چیز ہے یہ کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ پیٹ کو بہت زیادہ ٹھنڈا رکھتی ہے، بہت زیادہ یعنی آپ کے مثانے کو صاف رکھتی ہے. بہت فائدہ مند چیز ہے. مطلب جن لوگوں کو پیٹ کی گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو نا، جن کے ہاتھ بھی گرم رہتے ہوں، پیٹ میں گرمی بھی فیل ہوتی ہو، تو ان کے لیے آلو بخارا اور املی کو رات کو بھگو دیں اور صبح میں اٹھ کے اس کو پکا لیں. اگر نہیں بھی پکانا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ ہاتھوں سے مسل کے چھان لیں اور تھوڑی سی شکر ڈال کے اس کو استعمال کریں. 1 گلاس صبح میں پی لیں، دوپہر میں پی لیں اور 1 گلاس رات میں پی لیں، تو بے انتہا ٹھنڈی چیز ہے یہ. اور جیسے گرمیاں آگے آنے والی ہیں تو گرمیوں میں بھی بہت فائدہ مند ہے. بہرحال میں پوریوں کا آٹا گوندھ رہی تھی. پوریوں کے آٹے میں انڈا بھی ڈلتا ہے، اور مرضی ہے آپ کی. اگر آپ جیسے پوری پراٹھا پاکستان میں بناتے ہیں ہم لوگ، یہ اس سے بھی اچھا بنتا ہے. اس میں 1 انڈا جائے گا اور شکر جائے گی، اور یہ نمک جائے گا، اپنے تھوڑا سا نمک، زیادہ نہیں. اور دودھ سے گوندنا ہے، اور دودھ بھی نارمل روم ٹیمپریچر پہ ہو. گھی ڈالنا ہے آپ کو، ڈالیں، نہیں تو آپ کی مرضی ہے. مجھے انڈا ڈالنا تھا لیکن میں نے نہیں ڈالا، تو میں نے اسکپ کر دیا انڈا. بہرحال اس کے باوجود بھی بہت اچھی بنی تھی. اور جیسے ہم لوگ جو ہے وہ آپ کی کوئی ترکاری بھی جیسے گھر میں بنا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت کا یا مرغی کا ہی وہ مرغی پکے تو ہی جو ہے وہ پوریاں بنیں. آپ جو ہے وہ جیسے آلو کی ترکاری بھی بنا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی یہ والی پوریاں بہت اچھی لگتی ہیں. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اس کے اندر صرف اور صرف میں نے دودھ ڈالا ہے، گھی ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے. بس اسی سے میں نے گوندا، اور میں نے کوئی چیز اس میں نہیں ڈالی. آپ کو اگر بچوں کو کھلانا ہے اور یہ فائدہ مند بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. میرے بچے نا بہت دبلے تھے بچپن میں، بہت زیادہ. تو مجھے میری ساس نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ آٹے میں، میدے میں نہیں، آٹے میں 1 انڈا ڈالو، تھوڑا سا گڑ ڈالو. اگر لوگوں کو گڑ پسند نہیں ہے تو آپ شکر ڈال سکتے ہیں، لیکن ہیلدی جو ہے وہ گڑ ہی ہے. تو آپ اس میں گڑ ڈالیں، انڈا ڈالیں، دودھ ڈالیں،
اور اس کو لئی جیسی بنا لیں، جیسے ہم لوگ بچپن میں پتنگ بناتے تھے، تو اس طرح کے آپ لئی بنا لیں، اور ہلکا سا ہاں مکھن بھی ڈالیں اس کے اندر، مکھن، انڈا، گڑ، آٹا، اور اس کو دودھ سے اس کی لئی سی بنا لیں، اور توے پہ جو ہے وہ ہلکا سا مکھن لگا کے جو ہے اس کو پھیلا دیں، جیسے وہ چیلا بنتا ہے یا ہم آٹے کی روٹی بناتے ہیں، اس طرح سے آپ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو کھلائیں، دودھ کے ساتھ کھلا دیں، چائے بنا کے کھلا دیں، اس سے بچہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے نہیں 1 یا 2 دن میں ہو جائے گا، تقریباً مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ آپ روزانہ ایک دفعہ بچوں کو یہ ضرور کھلائیں۔ جو بچے موٹے نہیں ہو رہے ہیں وہ موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ماشاءاللہ بچے کافی میرے ہیلدی ہو گئے تھے، میں نے 4-5 مہینے کھلایا، مستقل کھلایا، کیونکہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ آپ بھی آ کے میرے پاس لیٹ گئی تو یقیناً اب یہ مرغی جو ہے وہ جل جائے گی، اس کے یہاں پہ لیٹنے پہ بھی جلے گی، یقین مانے آپ۔ میں جہاں سے بھی گزرتی ہوں وہ چیز جل جاتی ہے وہاں سے۔ ہاں تو پھر سوچو نا کہ تمہارے اندر کیا وہ ہے، مسئلہ ہے میرے مسئلہ اندر۔ کیا چل رہا ہے، کہ یعنی تم میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ گی تو بھی یہ مرغی جل جائے گی۔ بہرحال ہم نے جو ہے وہ ایئر فرائر میں اس کو رکھ دیا تھا، اس کی بہت زیادہ مالش کی ہم لوگوں نے کہ یہ اچھی بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھی تو بہت بنی تھی، لیکن ہمارے میاں بہت گندے سڑے سڑے منہ بنا رہے تھے، کھا لیا پی لیا سب کھا بڑے پی کے انجوائے کر بڑا کے انجوائے کر کے کھایا، انہوں نے کیچپ کھایا، پھر کہنے لگے دہی، مرچیں زیادہ تھیں، مسالہ ٹھیک نہیں مسالہ تھا، ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک مسالہ ہے نا۔ زیادہ ہو پوریاں گیا میں نے تھا۔ تقریباً 12 بنائی تھی، 12 میں سے صرف 8 پوریاں انہوں نے کھائیں، باقی جو ہے وہ میری بچی نے 3 کھائیں، 1-2 بچ گئی تھیں۔ جبکہ میں نے بولا تھا میں صرف ایک کھاؤں گی، لیکن بہت مزے کی پوریاں تھیں، بہت زیادہ۔ بہن مرغی کا بھی کچھ کہہ دو۔ مرغی بھی بہت اچھی تھی۔ ہاں زبردستی بلوانا پڑا، جیسے وہ قیدیوں کو نہیں مار پیٹ کے اگلوانا پڑتا ہے، کبھی تم نے جرم کیا ہے، وہ پاکستانی پولیس کے حوالے اگر کیا نام ہے کسی کو ہاتھ ہی لگ جائے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنا مارتے ہیں کہ وہ بولنے لگتا ہے کہ میں جو ہوں وہ گھوڑا ہوں یا میں گدھا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مائنڈ چینج کر دیتے ہیں اس کا، اتنا برین واش کرتے ہیں مار مار کے، تو وہ یہ آپ کا حساب ہے۔ نہیں، اچھا اچھی جی، مرغی بھی آپ نے اچھی تھی۔ بہت لمبی ویڈیو بنا دی، آپ کی بس تھوڑا سا کلپ امی دکھاتے نہیں ہیں۔ بتا سکتے نا، پھر ویڈیو کا ہی بنا رہے ہم لوگ۔ پھر بھی اس کی پیدائش سے لے کے نہیں، اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک کی آپ نے سٹوری پوری اس ولاگ میں بنائی ہے۔ پیدائش سے مرنے تک کا سفر۔ شکر ہے کہ انڈے میں سے بچہ نکلتے ہوئے نہیں دکھایا آپ نے، چوزا، توبہ۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سب کی خواہشیں پوری ہو گئیں، سب نے ہم سے پوچھا تھا کہ ایئر فرائر میں آپ نے کیا بنایا، تو ہم نے بتا دیا بھائی ہم نے یہ بنایا، اور اچھا بنا تھا، برا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ اٹیمپٹ تھا ہمارا یہ چکن بنانے کا، لیکن اس میں کامیابی ہو گئی تھی، کوئی ایسی وہ نہیں، اور مزے کا بنتا ہے، کڑک بنتا ہے۔ اور ایک اور ٹپ میں آپ کو بتا دوں، میں نے نا اتفاق سے نا پکوڑے جلدی بنا لیے تھے، تو میں نے کہا کہ میں یہ پکوڑے کہاں رکھوں، میں نے ایئر فرائر میں رکھ دیتی ہوں، جب مجھے گرم کرنے ہوں گے نا تو میں کر لوں گی۔ تو میں نے جو ہے وہ افطاری سے 2 منٹ پہلے جو ہے وہ ایئر فرائر آن کیا، پکوڑے اسی میں تھے، اور 2 یا 3 منٹ میرے خیال میں نے ان کو ایئر فرائر میں گرم کیا ہوگا۔ آپ یقین مانے کہ پورا تیل اس میں سے نکل کے ایئر فرائر میں نیچے چلا گیا تھا چھنی سے یہاں پہ، جی جی۔ اور اتنے زبردست پکوڑے ہو گئے تھے نا کہ کسی کی سوچ ہے، ایک اتنا سا بھی ایک بولیں گے ایک ڈراپ آئل بھی پکوڑوں میں نہیں تھا، وہ سارا جو ہے وہ نیچے سے چھنی میں چلا گیا تھا، اور اوپر سے پکوڑے کرسپی، بہت زیادہ کرسپی ہو کے رہ گئے تھے۔ بہرحال میں نے بہت انجوائے کیا، میں زیادہ کھانا نہیں کھاتی ہوں اس میں افطاری میں یہی کھاتی ہوں، 1-2 پکوڑے کھا لیے، اور پانی نہیں پیتی میں، پانی میں نے میرے خیال میں افطاری کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد پیا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بڑھے تو وہ پانی کھانے کے بعد نہ پیے، اور بیچ میں بھی نہ پیے، تو خود بخود اس کا پیٹ جو ہے وہ جگہ پہ آ جائے گا۔ ہم جو یہ پانی پیتے ہیں نا تو ہمارا یہ پیٹ پھلاتا ہے، اور پیٹ کی چربی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہماری بڑھ جاتی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اور اچھی بات بھی نہیں ہے۔ مطلب کچھ پہنا اوڑا بھی اچھا نہیں لگتا، کہیں جاؤ تو توند پہلے جاتی ہے، پھر انسان اندر جاتا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اچھا ہمارے والد صاحب جو تھے نا، انہوں نے اللہ صحت زندگی دے ابو کو، ابو نے زندگی میں کبھی نہ کھانے کے بیچ میں پانی پیا اور نہ کھانے کے بعد پیا، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد کھانے کے پانی پیتے تھے۔ ہمارے یہاں دسترخوان پہ زندگی میں کبھی پانی رکھا ہی نہیں گیا، اور نہیں کبھی بھی، پینا چاہیے اور پینا پانی۔ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا یہ عادت ہمیں ہمیشہ سے تھی، ہمیں دسترخوان پہ پانی نہیں رکھا جاتا تھا۔
اچھا جی، یہ تو بس ایسی باتوں باتوں میں جو ہے وہ ہم آپ سے اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ میری ایک سبسکرائبر تھی، انہوں نے تقریباً کوئی 1 سال پہلے مجھ سے یہ لہسن کا پوچھا تھا۔ سائرہ نے آپ ہی جی جی انہوں نے پوچھا تھا لہسن کا، تو میں نے ان کو بتایا تھا۔ ان سے میں نے کل باتوں باتوں میں پوچھا تو وہ مجھ سے بتانے لگیں کہ ان کا بھی وزن بہت زیادہ لہسن کھانے سے کم ہوا، لیکن ان کو 6 سے 7 مہینے لگے، اس کے بعد ان کا وزن کم ہوا، کیونکہ بیچ میں نا لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں لہسن کھانا نا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ جو آپ کا ریگولر جی جی ایک چیز ہوتا ٹیمپو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی مرغی نا اس میں کیمرے میں جو ہے وہ ڈارک لگ رہی ہے، تو کہہ رہی نہیں ممی اندھیرا تھا کمرے میں، نا اندھیرا ہو گیا تھا اور لائٹ بھی کم تھی۔ میلا اور مرغی کو رکھنے کے بعد اور اندھیرا چھا گیا پھیل تھا، گیا۔ کیونکہ ہم نے اس کو ایکسٹرا کرسپی کر لیا تھا اور وہ تھوڑی سی ڈارک بھی ہو ہم گئی لوگ تھی۔ ایسے ہی کھاتے ہیں، ہم لوگ ایسے ہی نہیں کھاتے، نرم نہیں کھائی نہیں جاتی۔ سارے لوگ ایسے نہیں کھاتے جیسے ہم ہم کھاتے ہیں۔ لوگ جب سینڈوچ باہر جاتے ہیں، سینڈوچ شاورما وغیرہ بنواتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں کہ جلا کے دو ہم لوگوں کو۔ میں تو جلا کے بولتی ہوں، بالکل کالا کر کے مجھے جو ہے وہ گوشت بالکل جلا دو اور پھر کاربن شاورما بناؤ۔ مونوآکسائڈ کر دو اس کاربن کو۔ مونوآکسائڈ کھا کے آتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال اس کے ساتھ ہم لوگوں نے فرائز بھی بنا لیے تھے اور فرائز بھی اچھے بنے تھے، ہے نا؟ ٹیسٹی تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ نہیں مزے کی، میں نہیں اتنے کھایا۔ یہ میری سیکریٹری ہے، یہ کبھی بھی میری بات کو میں بولوں گی کہ یہ دن ہے کہ بولے گی ہاں دن ہے، بولوں گی رات ہے ہاں بولے گی رات ہے۔ اس کو تنخواہ ہی اسی چیز کی ملتی ہے، تو اس کو تو بولنا ہوا ہے، بری بھی چیز بنی ہوگی تو یہ نہیں اچھا بولے گی۔ بولے گی۔ ہاں تو یہ دیکھیں میں ایئر فرائر میں جو ہے وہ دیکھیں میں جھوٹی نہیں ہوں۔ میں سمجھی تھی آپ ہی نے ڈالا نہیں ہوگا، میں نے ایئر فرائر میں یہ پکوڑے ڈال دیے تو چنی سے نیچے سارا تقریباً 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون تیل آ گیا تھا۔ وہ جو تیل جب چولہے پہ ہم بنا لیتے ہیں کوئی چیز، وہ لازمی ایئر فرائی کریں تو بڑے مزے کی بنتی ہے۔ جیسے کرسپی پیزا جیسے دیکھنا پیزا ہے۔ آپ ابھی اتنا تھوڑا سا ایک پیس پیزے کا فریج میں رکھا ہوا ہے یار، لا دو ہم کو۔ ابھی نہیں، جب ڈھیر ساری بھوک لگے گی نا تب میں کھاؤں گی، وہ 1 ہری مرچ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ یار مجھے پاکستانی ہری مرچ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے وہ پوریاں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت مزے کی تھی، بنتی ہیں، بہت پلیز زیادہ۔ بہت مزے کی بنتی ہیں، لیکن اس کو بہت تیز تیل میں ڈالنا پڑتا ہے اور ساتھ میں کھڑے رہیں، بچوں کو بھی کچن میں نہ آنے دیں کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو تو اسپیشلی اس کام سے دور رکھنا چاہیے، تلنے تلانے کا یا پانی بوائل کرنے کا، ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے لڑکیوں کو۔ شادیاں ہو جائیں تو پھر پکاتی پھریں اپنے گھر میں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ کسی کے پاس جو ہے وہ ٹکا کی ریسیپی ہے تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ بھی کر دیا کیجیے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے کمنٹ بہت شوق سے بھی پڑھتے ہیں اور انجوائے بھی بہت کرتے ہیں۔ روزہ کھلنے میں تقریباً 2-3 منٹ رہ گئے تھے تو ہم نے ڈش آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پوریاں میں نے جلدی میں نے بولا کہ پہلے سے بنا کے رکھوں، خراب ہو جائیں گی، تو بھی وہ بھی میں نے 10 منٹ پہلے ہی اسٹارٹ کی تھیں۔ گرم گرم پوریاں کھانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت ٹھنڈی پوریوں کے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ولاگ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آتا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کر دیا کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس سے یہ کہ ہمارے چینل کو ریچ ملے گی، لوگ پسند کریں گے، دیکھیں گے تو ویوز اچھے آئیں گے، تو پلیز جو ہے وہ آپ لوگ شیئر ضرور کیا کیجیے، یہ ریکویسٹ ہے میری۔ اور بس ابھی افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس ہم لوگوں نے جلدی سے ڈش آؤٹ کرنا شروع کیا۔ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اسپیشلی اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ آپ لوگ رمضان انجوائے کریں، اس کی خوشیاں دیکھیں، اس کی رحمتیں برکتیں انجوائے کریں پروردگار کی، اور خوش رہا کریں۔ جس نے جو کہہ دیا، جس نے جو سن لیا اس کو اگنور کیا کریں اور اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ لوگ نہ کہنے سے چوکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ لوگ اعتراض کرنے سے چوکتے ہیں، انہیں کسی طریقے سے سکون نہیں ہے۔ سکون ہم کو خود اپنی زندگیوں میں خود ڈھونڈنا پڑے گا، دوسروں کو اگنور مار کے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔